अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और मैंने सोचा कि आज ना व्लॉग का स्टार्ट इस तरह से करते हैं, मतलब कि लाइव ही सलाम दुआ कर लेते हैं। और आज का व्लॉग जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और चूँकि ये आज ही मैंने बनाया है और आज ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इतना क्विक मैंने कभी भी नहीं किया। और ये मैंने ऐसा क्यों किया, वो इसलिए कि ये ना मैं चाह रही थी कि ये वाला मैसेज जो है ना वो आप तक आज ही पहुंचे, वरना वो ना काफी लेट हो जाना था। तो काफी सोच विचार के बाद मैंने ना डिसीजन लिया है इसको बनाने का। और अगर आप मोर इस तरह के रिलेटेड जो है ना टॉपिक्स चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं या कोई आपके साथ नॉलेज शेयर करूं, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और आज ना सिंपल सी रूटीन है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है मैंने, और आपको समझ आती जाएगी कि डेली के कामों में क्या हो रहा है। और साथ साथ मैं ना अपना मैसेज भी आप तक पहुंचाना चाहूंगी कि वो क्या है और हमें किस तरह से करना चाहिए। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन यू बिलीव दैट कि ये ना 4 बजे का टाइम है और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। हुआ क्या कि 1 बजे जब मैं उठी ना, तो मैंने उठ के थोड़ा सा वाटरमेलन खा लिया। मैंने कहा उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। तो ईमान भी उठी हुई थी, उसने की है कार्रवाई। तो मैंने कहा चलो मैं ना इसको नहला देती हूँ। उसको नहलाने के बाद जोहर की नमाज का टाइम हो गया था। फिर मैंने नमाज पढ़ी है, तो इतने में ना उसने फिर दोबारा से अपने कपड़े खराब किए हैं। उसको दोबारा से चेंज किया है। तो रूहान साहब ने तो आज खा लिया सीरियल। तो इसी तरह करते कराते 4 बज गए मुझे। और इस टाइम तो मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी। और इतना लेट हुआ क्यों, इसकी क्या वजह हुई? लास्ट नाइट हस्बैंड ने बनाई कॉफी, और मुझे ना कॉफी पी के बिल्कुल नींद नहीं आती। तो इसलिए फिर मैं तो बिल्कुल ही सारी रात में जागती रही हूँ। मॉर्निंग में फिर फजर की नमाज पढ़ी है, उसके बाद ईमान उठ गई है। वो एक बार उठ जाती है ना तो 3 घंटे के बाद सोती है दोबारा से। रात में भी उसका यही चक्कर होता है। तो बस फिर मैं सुबह 8 बजे सोई हूँ, तो इसलिए फिर दोपहर में 1 बजे मैं उठी हूँ। और आज का दिन इसी वजह से ना काफी ज्यादा वो लेजी सा था कि सुस्ती वाला। तो खैर एनीवे आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने थोड़ा रैंडमली ही शॉर्ट किया है, मतलब शूट किया है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी। क्या होता है कि मुहर्रम उल हराम का महीना चल रहा है। और इस चीज को ना हम लोग जस्ट चीजें बांटने, सबील लगाने, या उनको जस्ट शिया और सुन्नी से रिलेटेड ही मतलब समझते हैं कि अच्छा वो लोग ऐसे करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते। तो मैंने कहा इस महीने की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुहर्रम उल हराम का महीना जो है ना वो कैलेंडर में सबसे पहला महीना है इस्लामी। लेकिन हम इसमें हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहते, क्योंकि इस महीने को मुसलमान जो है थोड़ा सैड हो जाते हैं, क्योंकि हजरत इमाम हसन और हुसैन की शहादत की वजह से। तो ये इस्लामी महीनों में से है कि जिनका जिनके बारे में कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने अशहरुल हराम कहा है, मतलब अजमत वाले महीनों में से एक है ये। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें ना रोजा रखने की तलकीन करते हैं। और इवन के जब वो मक्का से मदीना आते हैं ना, तो उस टाइम पे यहूदी भी रोजा रखते थे 10th ऑफ मुहर्रम का। तो उन्होंने रखा, नबी करीम ने रखा एक दफा रोजा। तो फिर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम ना हम लोग इसको 9 और 10th मुहर्रम उल हराम का रखेंगे, ताकि हम उनसे थोड़ा सा मतलब चेंज कर सके उस चीज को। तो मैंने कहा आज ही आप लोग के साथ ये नॉलेज शेयर करती हूँ कि जिसने रखना हो, जिसको मतलब उसका जिस्म भी इजाजत देता है और उसका दिल मानता है, अगर किसी ने रोजा रखना हो तो 9-10 मुहर्रम का रोजा रख सकते हैं आप इंशाल्लाह। 9-10 मुहर्रम, बल्कि ये जो फर्स्ट 10 डेज होते हैं ना ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। तो इनकी ना बहुत ज्यादा तारीखी अहमियत भी है, लाइक और अंबिया कराम से रिलेटेड भी इसमें ना काफी ज्यादा अहमियत के हामिल है। लाइक मुहर्रम उल हराम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के जुल्म से निजात दी थी। और इन 10 दिनों में ही कहा जाता है कि 10th ऑफ मुहर्रम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, जब उनको मतलब जन्नत से कहा जाता है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती लेकर अपने मतलब मानने वालों को कश्ती में सवार करके जा रहे थे, तो 10 ऑफ मुहर्रम को ही उनका जो कश्ती थी ना वो जूदी पहाड़ पर लगी, और उन्होंने सबको वहां से उतारा और एक खिचड़ा उन्होंने बनाया और सब में बांटा। मतलब उसमें ना मुख्तलिफ किस्म के अनाज और चावल दालें वगैरह शामिल थी। तो आज भी हम लोग जो हलीम बनाते हैं ना, तो उसका ताल्लुक जो है वो उनकी सुन्नत से है।
تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اور ان کے ساتھ جو اور لوگ سوار تھے ایمان والے، ان کے لیے یہ بہت بڑی رحمت اور حفاظت کا دن تھا۔ اور 10 محرم کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے اللہ تعالیٰ نے سلامت ان کو نکالا تھا، جب ان کے جو تھے نا مخالف لوگ، انہوں نے ان کو آگ میں پھینک دیا تھا، اور آگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور اس 10 محرم کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت آگ میں سے نکالا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں گرا دیا تھا، تو 10 محرم کو ہی ان کو کنویں سے نکالا گیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام، جن کے مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا کسی بیماری کی وجہ سے، تو ان پر جو بیماری تھی نا، وہ ٹائم جو ہے، دور جو ہے ان پہ بیماری کا، وہ بھی اس 10 محرم کو ہی ختم ہوا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آیا ہے کہ ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا، تو 10 محرم کو ہی جو کہ مچھلی تھی نا، اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا تھا، اور انہوں نے ایک دعا تھی جو مسلسل پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ فرمائی تھی، مطلب توبہ کے ساتھ رجوع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی۔ انہوں نے مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جسے آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہی وہ دن تھا، مطلب 10 محرم ہی تھی جب ان کی دعا قبول ہوئی اور مچھلی نے ان کو سمندر کے کنارے اگل دیا، اس لیے آیت کریمہ کو دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دن، جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول اور مصیبتوں سے ٹلنے کا دن سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکل کر دوبارہ سے اپنی قوم میں آنا اسی سلسلے کی ایک عظیم نشانی ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں آپ کو کہ اس دن کو ہم کو کس طرح سے مطلب گزارنا چاہیے۔ ایک تو میں نے بتا دیا کہ روزہ رکھنا چاہیے، اور مسلمانوں کے لیے ہے کہ 9 اور 10 محرم کا رکھیں روزہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ چونکہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، تو اس لیے اس میں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے، اور اسے انشاءاللہ اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ ایک بہترین وقت ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور میں نے بھی ابھی آپ کو بتایا کہ یونس علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ اسی مہینے میں قبول ہوئی تھی، تو مطلب ان کی جو توبہ تھی، تو اس لیے تمام مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ ایک مجرب دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی تنگی اور پریشانی دور فرمائیں گے۔ اسی طرح سے روایات میں آتا ہے کہ یوم عاشوراء کے دن جو شخص یہ دعا پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس سال موت سے محفوظ رکھیں گے یا اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے، تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا کثرت سے پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اچھا، اس دن میں آپ بلکہ ان 10 دنوں میں ہی عبادت کرنی چاہیے، یا خاص طور پہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اگر نہیں بھی رکھا تو پھر بھی عاشوراء کے دن آپ رزق میں فراوانی اور برکت کے لیے سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، جس کو مطلب بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس دن سورت کو کثرت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے لیے اور اپنے اچھے نصیب کے لیے اور اپنے اچھے آخرت کے لیے دعا کریں، اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ محرم کے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے دعا مانگے، جو کہ بہت ہی زیادہ مؤثر ہے، اور اس کے علاوہ آپ دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں یہ والی دعا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا، میرا ایک مشورہ بھی ہے کہ ان دنوں میں کوئی خاص بناوٹی یا من گھڑت قسم کا وظیفہ کرنے کی بجائے خلوص نیت کے ساتھ قرآن اور سنت سے ثابت شدہ دعائیں ہی مانگے، جیسے میں نے بتایا سورہ اخلاص ہو گئی، یہ آیت کریمہ ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہو گیا، تو وہ والی دعائیں مانگے جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت شدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیک تمنائیں اور دعائیں قبول فرمائے، اور آپ کے گھر والوں پر بھی اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اب آ جاتے ہیں واقعہ کربلا کی طرف۔ اگر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے اور ان کی اولاد سے پیار ہے، حضرت فاطمہ سے پیار ہے، میں نے تو اپنی بیٹی کا نام ہی انہی کے نیم سے رکھا تھا، اور ساتھ میں میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو بھی حضرت فاطمہ تو زہرا کے نقش قدم پر چلنے والی بنا دینا، آمین۔ تو واقعہ کربلا جو ہے صبر اور قربانی کا سبق دیتا ہے ہمیں۔ محرم کے پہلے 10 دنوں کو امت مسلمہ میں انتہائی رنج و غم کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ 10 محرم کو ہی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کربلا کے میدان میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے
جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، تو یہ دن ہمیں حق پر قائم رہنے اور غلط کو غلط کہنے اور باطل کے آگے جھوٹے کے آگے سر نہ جھکانے اور اللہ کی رضا کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کرنے کا بھی سبق دیتا ہے۔ تو بس ایسے ہی ہے، ان دنوں کو یہ جو کہ خاص دن ہیں ایسے ہی نہ گزاریں، ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، کچھ نہ کچھ آپ پا لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو بس میرا یہی میسیج تھا، یہی میرا پیغام تھا کہ یہ میں اپنے جاننے والوں کو، اپنے ویورز کو، اپنی یوٹیوب کی فیملی کو تھوڑا اس سے آگاہ کروں۔ کہتے ہیں نا، کہتے کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر انسان کو کرتے رہنا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 100 لوگوں میں سے کوئی ایک آپ کی بات کو سمجھ جائے، اس کے دل میں بات اتر جائے اور وہ اس پہ عمل پیرا ہو جائے اور آپ کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو اس لیے دوسروں کو اچھے کاموں کی تلقین تو کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میں نے بہت اپنا مائنڈ اور دل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ ثابت قدم رکھے۔ تو انشاءاللہ العزیز پوری میری نیت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے۔ تو آپ لوگ بھی اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس جسمانی طاقت ہے، آپ رکھ سکتے ہیں تو ضرور روزہ رکھیں، اور جو میں نے دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں، اور فضول قسم کے ادھر ادھر کے وظائف کرنے کی بجائے جو قرآن اور سنت سے چیزیں ثابت ہیں نا ان پر عمل پیرا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، آج کی روٹین تو آپ نے دیکھ ہی لی کہ کیا کچھ ویڈیو میں چل رہا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ آج میں نے کھانے کی چھٹی کرنی ہے۔ لیڈیز کی جان کو سکون نہیں آتا کہ جس دن کھانا نہ بھی بنانا ہو تو اس کھانے کے ساتھ دہی بلے بن جاتے ہیں، چلو رائس بنا لیتے ہیں ساتھ، وہ کرتے کراتے کتنا کچھ ہی ہم لوگ ریڈی کر لیتے ہیں۔ میں نے بھی ایسے آج لیفٹ اوور سالن ہی رکھا تھا، تو پھر میں سوچا کیا میں 2 ٹائم روٹی بناؤں گی اس سے اچھا ہے میں رائس ہی بنا لیتی ہوں ساتھ۔ اچھا رائس کا سوچا تو پھر میں نے کہا چلو تھوڑے سے دہی بھلے بنا لیتی ہوں، تو وہ میں نے بنا لیے، اور باقی کے کام جو چھوٹے موٹے سارا دن کے میرے گھریلو کام جو ہے لیڈیز کے وہ چلتے ہی رہتے ہیں، تو میرے بھی وہ چلتے رہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتی ہوں۔ تو بس یہ تھا آج کا ویلوگ، اور یہ تھا میرا پیغام۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں کامیاب فرمائے۔ اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی نالج والی اور پڑھنے پڑھانے سے ریلیٹڈ، دعاؤں سے ریلیٹڈ، میں اپنے بچوں کی نظر سے حفاظت کے لیے کیا پڑھتی ہوں، یا رزق میں فراوانی کے لیے کیا پڑھتی ہوں، یا پھر کوئی اور ایسی دعا جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے، ایسی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو مجھے ضرور 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 کمنٹ باکس میں بتائیے گا، کیونکہ میرا چینل جو ہے وہ ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے مجھے یہی ہوتا ہے کہ ویورز نہ اس کو پسند کریں، تو پھر اس لیے نہیں میں شیئر کرتی کہ آپ لوگ بھی کہیں گے یہ کیا لیکچر دینے بیٹھ جاتی ہے۔ تو اگر آپ مجھے اچھا رسپانس دیں گے نا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس طرح کی اور چیزیں بھی شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے بچوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کیجیے گا، چینل پہ نیو ہے تو فرسٹ ٹائم آئے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا، کمنٹ باکس میں بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اگر مزید ایسے ہی نالج چاہتے ہیں تو ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔